آج ہم ایک ایسے جال پر بات کریں گے جس میں بہت سے لوگ ایک اچھی تنخواہ کے باوجود پھنسے ہوئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں تنخواہ کا دھوکہ۔ آئیے ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ چلیں اس ایک جملے سے شروع کرتے ہیں، ہمارے پاس طرز زندگی ہے، دولت نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ مہنگی چیزیں خریدنے کی طاقت ہونا ایک بات ہے، لیکن حقیقی مالی آزادی کا ہونا وہ بالکل دوسری کہانی ہے۔ اچھا کھانا پینا، اچھی گاڑی چلانا، یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مہینے کے پہلے دن تو انسان خود کو بادشاہ سمجھتا ہے اور پھر مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی جیب خالی۔ یہ احساس، یہ کہانی بہت سے لوگوں کی ہے۔ تنخواہ اکاؤنٹ میں آتی ہے، ایک لمحے کی خوشی ہوتی ہے اور پھر بلوں اور خرچوں کی ایک لمبی لائن لگ جاتی ہے جو ساری خوشی کو نگل جاتی ہے۔ تو آخر یہ تنخواہ کا دھوکہ ہے کیا چیز؟ آئیے اس کی تہہ تک پہنچتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ پورا نظام کام کیسے کرتا ہے۔ بالکل سادہ لفظوں میں یہ وہ خوشی کا غبارہ ہے جو تنخواہ ملنے پہ پھولتا ہے، لیکن جیسے ہی بل ادا ہوتے ہیں اس کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا نہ ختم ہونے والا چکر ہے جو ہمیں کبھی مالی طور پر آگے نہیں بڑھنے دیتا۔ ہم ہمیشہ بس اگلی تنخواہ کے محتاج رہتے ہیں۔ آئیے سارا کی مثال دیکھتے ہیں۔ فرض کریں سارا ماہانہ 2 لاکھ روپے کماتی ہے۔ سننے میں تو یہ ایک بہت اچھی تنخواہ لگتی ہے نا؟ لیکن ذرا اس کے خرچوں پر نظر ڈالیں۔ مہینے کے آخر میں کرایہ، گاڑی، کھانا پینا اور دوسرے بل دینے کے بعد اس کے پاس بچتے ہیں صرف 10,000 روپے۔ 2 لاکھ کی آمدنی صرف کاغذ پر ہی اچھی لگ رہی ہے، حقیقت میں تو پیسہ آیا اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ اور یہی اس جال کی سب سے خطرناک بات ہے۔ یہ نظام ہمیں اتنی سہولت اور اتنا آرام دیتا ہے کہ ہم یہ سوال کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم امیر کیوں نہیں ہو رہے۔ بس زندگی کی گاڑی چل رہی ہے لیکن منزل ہے کہ آتی ہی نہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں، یہ ایک سوچا سمجھا نظام ہے جس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ آئیے ذرا اس نظام کے ماضی میں جھانکتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب لوگ آزاد تھے، وہ کسان تھے، تاجر تھے، اپنے وقت کے خود مالک تھے۔ پھر آیا صنعتی انقلاب اور اس نے انہیں فیکٹریوں اور تنخواہوں کا غلام بنا دیا۔ آج کے یہ جو جدید دفتر ہے نا، یہ اسی نظام کو نئے اور زیادہ آرام دہ طریقوں سے چلا رہے ہیں، لیکن مقصد آج بھی وہی ہے، کنٹرول۔ ہنری فورڈ کا یہ مشہور کال جیسے سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ اس نظام کو ایسے لوگ چاہیے تھے جو صرف حکم مانیں، کام کریں اور سوال نہ کریں، کیونکہ جو سوچتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں اور جو سوال کرتے ہیں وہ اس نظام کو چیلنج کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ اسکول اور دفتر کے نظام میں کتنی زیادہ مماثلت ہے؟ اسکول میں گھنٹی بجنے پر کلاس بدلنا، دفتر میں کیلنڈر پر میٹنگز کے لیے بھاگنا، چھٹی کے لیے اجازت مانگنا، یہ سب کچھ بچپن سے ہی ہمیں ایک اچھا اور فرما بردار ملازم بننے کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اور آج کل کی بڑی کمپنیاں جو سہولیات دیتی ہیں، دراصل وہ ایک سنہری پنجرہ ہے۔ مفت کھانا، جم، گیمنگ زون، یہ سب ایک ایسا آرام دہ ماحول بنا دیتے ہیں کہ انسان اپنے بڑے خوابوں کے بارے میں سوچنا ہی بھول جاتا ہے اور دفتر کو ہی اپنی دنیا سمجھنے لگتا ہے۔ تو اس آرام کی قیمت کیا ہے؟ یہ جو بظاہر محفوظ اور آرام دہ زندگی نظر آتی ہے، اس کے لیے ہم کیا کھو رہے ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے لائف سٹائل انفلیشن۔ جیسے ہی تنخواہ میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے اخراجات بھی لاشعوری طور پر بڑھ جاتے ہیں۔ بڑا گھر، نئی گاڑی، مہنگے ریسٹورنٹس، نتیجہ ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں جہاں پہلے تھے، بس ہمارے اخراجات کا پیمانہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صورتحال کتنی نازک ہے اس کا اندازہ اس نمبر سے لگائیے۔ 60% سے زیادہ پروفیشنلز اپنی اگلی تنخواہ کے بغیر ایک مہینہ بھی نہیں گزار سکتے۔ کیا یہ واقعی استحکام ہے یا صرف استحکام کا ایک دھوکہ؟ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ تنخواہ ہماری حفاظت نہیں کرتی، یہ صرف ہمیں اگلے مہینے تک اپنے بل ادا کرنے اور زندہ رہنے کی اجازت دیتی ہے۔ حقیقی حفاظت انحصار میں نہیں، آزادی میں ہے۔ اس جال کی اصل قیمت پیسہ نہیں ہے، اس کی اصل قیمت ہے ہماری آزادی، ہمارا قیمتی وقت اور ہمارے وہ خواب جنہیں ہم صحیح وقت کے انتظار میں ٹالتے رہتے ہیں۔ یہ آرام کی قیمت پر اپنے اختیار کو بیچنے جیسا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی ٹریڈ مل پر دوڑ رہا ہو، محنت ہو رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، لگ رہا ہے کہ بہت آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن جب رک کر دیکھا جاتا ہے تو انسان وہیں کھڑا ہوتا ہے جہاں سے اس نے شروع کیا تھا۔ منظر کبھی نہیں بدلتا۔ لیکن گھبرانے کی بات نہیں، ہر جال سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے، اور اچھی خبر یہ ہے کہ اس جال کو توڑا جا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے۔ حل کا آغاز سوچ بدلنے سے ہوتا ہے۔ صرف زیادہ آمدنی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے حقیقی دولت بنانے پر توجہ دیں۔ نوکری کے استحکام کے بجائے مالی آزادی کو اپنا مقصد بنائیں، اور آرام کے بجائے اپنی زندگی میں اختیارات یعنی آپشنز پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے 3 بہت ہی عملی قدم ہیں۔
पहला, हमेशा पहले खुद को अदायगी करें, यानी तनहा आते ही बचत का एक हिस्सा ऑटोमेटिक तरीके से अलग कर दें। दूसरा, अपनी आमदनी और खर्चों के बीच में एक फ़र्क या गैप पैदा करें। और तीसरा कदम, इसी फ़र्क को इस्तेमाल करके कम से कम 3 से 6 महीने का एक इमरजेंसी फंड बनाएं। और आखिरी मकसद है ऑप्शनैलिटी हासिल करना, यानी हमारे पास इतने पैसे और वसाइल हों कि हम अपनी मर्जी के फैसले कर सकें, किसी नापसंदीदा नौकरी को छोड़ने का रिस्क ले सकें या अपने किसी आइडिया पर काम कर सकें। यही हकीकी आज़ादी है। याद रखें, मकसद नौकरी छोड़ना नहीं है, बल्कि उस पर इन्हिसार ख़त्म करना है। मकसद अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल और इख्तियार वापस अपने हाथों में लेना है, ताकि हम वो काम कर सकें जो हम वाकई करना चाहते हैं, ना कि वो जो हम करने पर मजबूर हैं। तो आखिर में ये सवाल सोचने के लिए है, हम वो क्या चीज़ बनाएंगे जो सिर्फ हमारी अपनी हो? वो कौन सा ख्वाब है जिसे इस नई आज़ादी के साथ पूरा किया जाएगा?